بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پیٹر کے نام کا یہ شخص اپنی بیٹی کے ساتھ اکثر گھومنے پھرنے جایا کرتا تھا اور اس کی بیٹی کو آج تک یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا باپ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا منصوبہ تبھی بنا چکا تھا جب وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھی۔ آج اس کی بیٹی کو پتہ چل چکا تھا کہ جس کمرے میں وہ پچھلے 6 سالوں سے رہتی تھی اس کی سائڈ پر ایک چھپا ہوا کمرہ بھی موجود ہے۔ یقیناً کسی بھی شخص کو جب یہ بتایا جائے کہ جس کمرے میں وہ سالوں سے رہتا ہے اس کی ایک سائڈ میں ایک چھپا ہوا کمرہ بھی موجود ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ ایسی ہی حیرت و پریشانی کا سامنا اس چھوٹی بچی کو بھی کرنا پڑا۔ اس کمرے کو دیکھ کر یہ لڑکی مکمل طور پر چونک کر رہ گئی۔ ناظرین گرامی، جب بھی کسی شادی شدہ جوڑے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے تو وہ اس کی آمد کی تیاریاں اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کو بچوں کے کپڑوں اور کھلونوں سے مزین کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ لندن میں رہنے والے اس جوڑے کے ساتھ بھی ہوا۔ جب ان نے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں ڈاکٹر سے سنا تب ان نے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں تیاریاں تو شروع کیں، لیکن وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں۔ آخر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے والد نے اپنی بیٹی کے لیے یہ سرپرائز تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کو یہ سرپرائز تیار کرنے میں پورے 6 سال تک لگ گئے۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ سرپرائز تبھی دے جب اس کی بیٹی تھوڑی بڑی ہو جائے گی اور اس کو لفظ سرپرائز کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی سے چھپ چھپ کر اس کے کمرے میں کچھ کام کرنے لگا۔ آخر پیٹر نے اپنی بیٹی کو اس کی 6ٹھی سالگرہ پر یہ سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ آج اس کی 6ٹھی سالگرہ کا دن تھا اور اس کے باپ نے اسے ایک پرانا باکس دیا اور اسے کہا کہ اسے کھولو۔ اس لڑکی نے اسے کھولا تو اس میں ماں سوائے اندھیرے کے اسے کچھ بھی نہ ملا، لیکن اس کے باپ نے اس کو مزید ڈھونڈنے کو بولا تو اس نے اس اندھیرے باکس میں ہاتھ اندر ڈال کر ایک چیز باہر نکالی، جسے دیکھ کر اس بچی کو بہت مایوسی ہوئی کیونکہ یہ ایک دروازے کا پرانا ٹوٹا ہوا ہینڈل تھا۔ اس کی بیٹی اب باپ سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کہ اس میں تو میرے مطلب کا کچھ نہیں ہے، اور ادھر اس کے باپ کو اپنے پلان کا ایک حصہ صحیح طور پر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ باپ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ایک بار پھر سے اس باکس میں ڈالا اور دونوں نے مل کر اس باکس کو ٹٹولا تو کچھ سکے اور پرانی چیزیں باہر نکلیں۔ ان چیزوں کے ساتھ ہی اس کی بیٹی اس باکس کے آخر میں پڑے ایک پرانے نقشے کو بھی باہر کھینچ لائی۔ اب اس کی بیٹی بھی اس کھیل میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس کی بیٹی کو یہ میپ دیکھ کر یہی لگا کہ یہ کسی خزانے کا نقشہ ہے۔ جب اس بچی نے اس میپ کو غور سے دیکھا تو اس کے درمیان میں اس نے ایک بڑا سا کراس بنا ہوا دیکھا۔ یہ بچی اس میپ کو پورے تجسس کے ساتھ دیکھنے لگی اور جلد ہی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ میپ اسی علاقے کا ہے جس علاقے میں اس کا گھر ہے۔ بیٹی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس میپ پر کراس اسی جگہ لگا ہے جس جگہ اس کا گھر ہے۔ اب وہ اس کراس میں موجود راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر میں چلنے لگی۔ وہ اس میپ میں دکھائے گئے راستے کے مطابق چلتے چلتے مختلف کمروں سے گزرتی ہوئی آخر اپنے ہی کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور میپ کے مطابق اس کمرے میں ایک چھپا ہوا خزانہ موجود تھا۔ اس بچی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس تک آخر کیسے پہنچے، کیونکہ میپ خزانہ جس جگہ بتا رہا تھا وہ جگہ تو دیوار کے دوسری طرف تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اس خزانے تک آخر کیسے پہنچے کیونکہ اس کے اور اس خزانے کے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی۔ اس نے اپنے باپ سے فوراً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے۔ اس کے باپ نے بیٹی کے کہنے پر اس دیوار کو کھٹکھٹا کر دیکھا جیسے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بچی نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کچھ نہ کچھ بہت خاص موجود ہے، جو کہ اس میپ میں خزانے کے نام سے دکھایا جا رہا ہے۔ بچی بھاگ کر گئی اور اپنے والد کا لکڑی کاٹنے والا آرا اٹھا کر لے آئی۔ باپ نے بیٹی کے اصرار پر آخر اس خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے پلائی کی دیوار میں آرے سے ایک اسکوائر شکل کا ٹکڑا کاٹ دیا۔ اس ٹکڑے کو بچی نے جلدی جلدی ہٹایا تو پیچھے موجود اندھیرے کمرے کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ لڑکی حیران تھی کہ اس کمرے کے بارے میں اس کو 6 سال سے نہیں پتہ چلا، اور وہ جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو اندر اس کو ایک بند ڈبہ ملا اور میپ کے مطابق یہ سارا خزانہ اسی ڈبے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ڈبہ کسی بادشاہ کی تجوری سے کم خوبصورت نہیں تھا۔ اس نے خوشی سے اس ڈبے کو اٹھایا اور اس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈبہ کھلا تو اس بچی کی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس ڈبے کے اندر پرانے نوٹ، سکے اور خوبصورت زیورات اس کو ملے۔ وہ ان سب کو ایک ایک کر کے اس باکس سے خوشی کے عالم میں باہر نکالتی گئی۔ جب اس بچی کو یہ سرپرائز مل چکا تو اس کے والد نے یہ سرپرائز کمرہ توڑ دیا۔ اس ڈبے میں ایک خاص نوٹ بھی اس بچی کو ملا تھا جس پر اس کے باپ کی جانب سے اپنی بیٹی کے لیے آئی لو یو لکھا تھا۔ پیٹر اپنی بچی کو اپنی زندگی کا سب سے لمبا اور سب سے اچھا سرپرائز دے چکا تھا اور اس کی بیٹی کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ یقیناً وہ اپنی بیٹی کے اندر تجسس کی چنگاری کو سلگا چکا تھا
اور اب اس کی بیٹی زندگی کے ہر موڑ پر نئی چیزوں پر تجربہ کرنے، ان کی کھوج لگانے اور رسک لینے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے وہ تحفہ تھا جو کہ رہتی عمر تک اس کے ساتھ ان چیزوں کی شکل میں اور اس سبق کی شکل میں موجود رہنا تھا جو کہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ یقیناً ایک باپ کو اپنی بیٹی کو سکھانے کا اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین محترم، جب تھامس ویلارو نے اپنی چھوٹی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آخرکار جب وہ معاملے کی تہہ تک پہنچا تو اس کو یقین ہی نہ آیا کہ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ناظرین، گرامی اسکول شروع کرنا بچوں کے لیے کسی بھی صورت آسان نہیں ہوتا، اور اگر بچوں کو اسکول میں ٹیچر بھی کوئی سخت مل جائے تو پہلے سے ڈرے بچے کسی بھی طرح اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب تھامس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کی بیٹی نے آگے پڑھنے سے ہی انکار کر دیا ہے اور وہ اسکول کا نام سنتے ہی رونے لگتی ہے تو اسے اسی دن سمجھ آ گئی کہ اسے وجہ تک پہنچنا ہوگا۔ شروع میں تو اس کی بیٹی اسکول خوشی خوشی جایا کرتی تھی، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی بیٹی اسکول جانے سے کترانے لگی۔ وقت کے ساتھ تھامس کی بیٹی ہر روز اسکول جانے سے پہلے رونے لگتی اور اپنے ماں باپ کی منتیں کرتی کہ وہ اسے آج چھٹی کرنے دے دیں۔ آخر اب ان کے گھر میں ہر صبح کو یہ ایک معمول بن چکا تھا۔ تھامس کو بہت پریشانی ہو رہی تھی اور ہر روز اس کی بیٹی کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور آخرکار یہ سب کچھ تھامس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، حتیٰ کہ اب اس کی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دن کے کسی بھی وقت دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ اس سے بھی بدتر یہ تھا کہ وہ اب اسکول جانے سے ڈرنے لگی تھی اور ہر صبح ان والدین کو اس کے ساتھ اسکول جانے پر راضی کرنے کے لیے اچھا خاصا جھگڑا کرنا پڑتا تھا۔ آخرکار اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ ایک دن اس بچی نے بالکل واضح الفاظ میں اپنے والدین کو بتا دیا کہ میں مر جاؤں گی لیکن کسی بھی صورت اسکول نہیں جاؤں گی۔ تھامس نے بہت کوشش کی کہ وہ پتہ چلا سکے کہ آخر اس کو مسئلہ کیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی کئی بار پوچھا، لیکن ہر بار وہ انکار کر دیتی اور روتی سسکتی ایک ہی بات کہتی کہ میں نے اپنی ساری زندگی اسکول نہیں جانا۔ تھامس کو پتا تھا کہ وہ اسے یوں اسکول نہیں چھڑا سکتا۔ حال ہی میں اس کی بیٹی نے اسکول بدلا تھا اور اس سے پہلے تک وہ ہمیشہ صبح صبح خوشی خوشی اسکول چلی جایا کرتی تھی، اور نہ صرف اس کے کئی دوست بن چکے تھے بلکہ اس کی پڑھائی میں بھی گریڈز بڑے ہی اچھے آتے تھے۔ تھامس نے کافی سوچا اور اسے سمجھ آئی کہ اس کی بیٹی میں یہ تبدیلیاں تب آئیں جب اس نے نیا اسکول شروع کیا۔ تھامس خود کو بہت ہی زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جتنا کہ اپنی بیٹی سے پوچھتا اتنی ہی اس کی بیٹی اس سے دور ہوتی چلی جاتی اور روتی رہتی۔ بالکل اسی وقت اسے کچھ اندازہ ہوا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس نے بہت سوچا اور پھر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یقیناً میری بیٹی کو اس کے کلاس فیلوز یا اس کا کوئی ٹیچر تنگ کرتا ہوگا۔ اس کی بیٹی بڑے ہی لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی اور اس لیے عین ممکن تھا کہ ایسا ہی ہو۔ تھامس کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیٹی اسے کچھ بھی نہیں بتائے گی، اس لیے اس نے خود سے ہی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس بارے میں بہت سوچا، لیکن آخرکار وہ اس کی کلاس میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیسے سن سکتا تھا۔ اگر وہ ٹیچر کو کلاس میں بیٹھنے دینے کے لیے کہتا تو شاید اسے دیکھ کر اس کی بیٹی کے ساتھ وہ مسئلہ کوئی نہ کرتا۔ اس وجہ سے اس کو حاضر دماغی سے سوچنا تھا تاکہ وہ مجرم کو ثبوت کے ساتھ پکڑ سکے۔ اس وجہ سے اس نے خود سے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائس بنائی اور اگلی صبح اس نے اپنی بیٹی کو بہلا پھسلا کر اس کے بالوں میں اس ڈیوائس کو اس طرح سے پرو دیا کہ کوئی بھی اس کو بظاہر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس طرح وہ اب سب کچھ سن سکتا تھا، اگرچہ اسے پتا تھا کہ یوں وہ خود بھی پھنس سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنی بیٹی سے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی نہ بتایا کہ وہ یہ کچھ کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس پر توجہ دے اور پکڑی جائے۔ تھامس کے لیے سارا دن انتظار کرنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ وہ اپنی بیٹی کو اسکول سے واپس لایا اور جلد ہی اس کو سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کے بالوں سے یہ ریکارڈنگ ڈیوائس نکالی اور اس میں موجود ریکارڈنگ کو پلے کر دیا۔ جلد ہی تھامس کو اپنے سارے سوالات کے جوابات ملنے والے تھے۔ ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد تھامس کا خون کھولنے لگا اور اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس معصوم بچی نے اتنی بڑی اذیت اتنے لمبے عرصے سے کیسے برداشت کی۔ ریکارڈنگ میں اس کو ٹیچر کی بالکل واضح آواز سنائی دی۔ یہ ٹیچر نہیں بلکہ ٹیچرز کے شعبے کی ایک کالی بھیڑ تھی۔ تھامس کو ایک بار بھی یہ ٹیچر بچوں کے ساتھ آہستہ آواز میں بولتی ہوئی سنائی نہ دی، بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا اور گندی اور ننگی گالیاں دینا اس ٹیچر کے الفاظ میں عام الفاظ تھے۔ یہ ٹیچر باتیں کم اور گالیاں زیادہ دیتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ٹیچر ان معصوم بچوں کو اس قدر ڈانٹ دیتی تھی کہ اگر کوئی بڑی عمر کا بھی شخص اس ذہنی اذیت سے گزرے تو وہ بھی کبھی اسکول کی طرف مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کرے۔ تھامس کا دل تو کر رہا تھا کہ ابھی جا کر ٹیچر کو گریبان سے پکڑ لے، لیکن اس نے عقل سے کام لیا اور معاملے کو اسٹیٹ اسکول بورڈ کے پاس لے گیا۔ اسٹیٹ اسکول بورڈ والوں نے اس کو ماسوائے جھوٹی تسلیوں کے اور کچھ نہ دیا۔ اس وجہ سے تھامس نے اس سارے معاملے کو آن لائن لوگوں کے سپرد کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تھامس کی دہائیاں سنتے کانوں اور سمجھتے دماغوں تک پہنچنے لگیں۔ اب اس کو میڈیا کی طرف سے بھی بہت زیادہ توجہ مل رہی تھی۔
اور سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ احتجاج میں شریک ہو رہے تھے۔